السلام علیکم۔ دل کر رہا بھی تھا، دل نہیں بھی کر رہا تھا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے کہ نہیں کی جائے، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ لیکن مجبوراً آ کے اس موضوع پہ بات کرنی پڑی کہ شاید تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ آ، کچھ دن پہلے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے کسی بھی وزیر اعظم ہو جس نے بڑا منصب گزارا ہو ہمارے ملک میں، اس کو اس طرح گرفتار کرنا تو ہمارے پاکستان کی توہین ہے۔ غیروں کے غیر جو ہے ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کب پاکستان کے حالات خراب ہوں اور ہم اس کا مذاق بنائیں۔ نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، یا بے شک عمران خان ہو، لیکن اس کے بعد جو ان کی گرفتاری کے بعد جو ان کے ورکر نے رد عمل دکھایا، یہ افسوسناک ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے۔ آ، اگر آپ کی جس نے ریڈ لائن آپ کی کراس کی ہے، آپ ان کے پاس جائیں۔ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کیا، آپ حکومت کی طرف جاتے، حکومت کے سامنے اپنا احتجاج پر امن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرواتے، لیکن پتہ نہیں کن لوگوں نے آپ کو راستہ دکھایا فوجی چوکیوں کی طرف، کن لوگوں نے آپ کو راستہ دکھایا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، کن لوگوں نے آپ کو راستہ دکھایا ایئر فورس کی طرف۔ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دشمن جو کام پہ بہت عرصہ پہلے کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر پا رہا تھا، اس کچھ دن پہلے وہ خوشی منا رہا تھا کہ آج ہمارا کام پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ نہیں، نہ چاہتے ہوئے لوگوں سے ہو گیا، غصے میں ہو گیا، لیکن ہمیں اسی وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں آپ کو نہ تو کسی جمعیت کے، نہ کسی نون لیگ، نہ کسی پیپلز پارٹی کا بیان سنانا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو آپ ہی کے لیڈر عمران خان کا کچھ الفاظ سنانا چاہتا ہوں، اور پھر ذرا غور کریں کہ آپ کو کیا سبق دیا گیا اور آپ نے کیا سبق کے کتنے اپوزٹ آپ چلے۔ آپ سنے جا رہا ہے یہ بیان۔ جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں۔ سوال بنتا ہے کہ جب حکومت نے گرفتار کیا تو آپ جاتی عمرہ کی طرف عوام کیوں نہیں گئی؟ آپ رانا ثناء اللہ کے گھر کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی طرف جانا چاہیے تھا، آپ کو ان کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ایک سوال بنتا ہے کہ جو کام دشمن نہ کر سکا آپ نے وہ کام کر دکھایا۔ آپ نے پاک افواج کے عوام فوجیوں کو اس طرح ڈنڈے اور پتھر برسائے۔ آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ بڑے طاقتور ثابت ہوئے کہ انہوں نے آپ کو کچھ نہ بولا؟ یہ ان کے حوصلہ ہے، ان کا صبر ہے کہ انہوں نے آپ اسلحہ لے جیت پی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کو ایک فائر نہ کیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ گاڑیوں کا قافلہ گزر رہا ہے اور آپ نے ڈنڈے اور پتھر برسائے، اور فوجی افسر آپ کو ہاتھ سے منع کر رہے کہ نہ مارو ڈنڈے وغیرہ۔ آپ کو شرم نہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح کسی ماں کے بیٹے، کسی کے باپ ہیں وہ، اور آپ نے ایسا شیر دل ہوتے ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی آپ جنگ لڑ رہے ہیں، کون سا ملک فتح کر رہے ہیں، کہ آپ نے ایسے ڈنڈوں کی برسات کر ڈالی۔ اگر ان میں سے ایک جوان بھی کھڑا ہوتا نا زمین پہ اور وہ مقابلہ کرنے کا سوچتا آپ سے، تو ایک مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، لیکن یہ ان کی تربیت ہے کہ اپنی عوام پہ اسلحہ نہیں تاننا، اپنی عوام کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہونا۔ لیکن آپ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے، اپنے ذہن سے بھی نکال دیں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ امریکہ اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر آپ تو مٹھی میں کچلنے کے قابل ہیں ان کے لیے۔ یہ ان کی تربیت نہیں ہے کہ اپنی عوام کے سامنے اسلحہ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کو جرنیلوں سے اختلاف ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی گھر کے بڑے کے بارے میں کچھ بولتے ہیں نا، تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ اس کے بچے کو کچھ نہیں بول رہے۔ اگر میں آپ کے عمران خان کو کچھ بولتا ہوں نا، تو آپ کہتے ہیں کیا نام ہے کہ ہمارے پوری کارکنوں کی توہین ہے ہمارے عمران خان کو برا بولنا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، تو آپ اگر جنرل باجوہ عاصم منیر کو کچھ کہتے ہیں تو یہ آپ بھول جائیں کہ وہ آپ کو بولیں گے یار ٹھیک ہے آپ تو ہمارے جرنیلوں کو بول رہے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے؟ فوج کا نظم و ضبط ہے، وہاں آپ اس کے آفیسر کو برا بولیں گے، سپاہی اس کا برا محسوس کرے گا۔ یہ لولی پاپ نہ بیچیں۔ اگر اتنا شوق ہے آپ کو ایک محب وطن ہونے کا، تو آپ ان سے اظہار یکجہتی کرتے، آپ ان سے جا کے بات کرتے، جن جرنیلوں سے آپ کو اختلاف ہے ان کے خلاف جا کے قانونی کارروائی کریں۔ یہ کیا بیان بازی توڑ پھوڑ کرنا کس کا نقصان کیا آپ نے؟ یہ چیزیں آپ کے ٹیکسوں سے دوبارہ بننی ہے، یہ عمارتیں آپ کے ٹیکسوں سے دوبارہ بننی ہے، یہ روڈ آپ کے ٹیکسوں سے دوبارہ بننے ہیں، کس نے بنانے؟ آپ میرے ٹیکسوں سے بننا ہے۔
لیکن ہمیں کچھ لوگوں نے غلط گائیڈ کیا اور ہم چل پڑے ان کی طرف. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اس بچی کی جو اپنے شہید باپ کو گلے لگا کے رو رہی ہے، اور پھر اسی سے تصویر کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے پتھر کا نشانہ بنا. یار میرے بھائی، وہ جو 4 تصویریں چوک پہ شہداء کی لگی ہوئی تھی، ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ قصور تھا کہ وہ شہید ہوئے آپ کے لیے. مجھے ذرا پتا ان تصویروں کا کیا قصور تھا کہ آپ نے ان کے شیشے، ان تصویروں کو توڑ دیا، بعد میں لوگ ان کو انچی ٹیپ لگا لگا کے جوڑتے رہے. ان تصویروں کو کیا قصور تھا؟ کیا جواب دیں گے آپ قیامت والے دن ان کو جا کے کہ ہم نے کیا کیا آپ کی تصویروں کے ساتھ؟ ہم نے کیا بے حرمتی کی؟ ہم نے کیا حدیں جو رہ گئی تھی ہم نے پار نہیں کی؟ میرے بھائی عمران خان تو واپس آ گیا، لیکن ان سپاہیوں کا خون کون واپس لائے گا جو آپ نے بہایا ہے، جو آپ کے ڈنڈے اور پتھر ان کو جا کے لگے ہیں؟ وہ سپاہی کو یاد رکھیے، پی ٹی آئی کسی سپاہی کو دلی توقع ہوگی، دلی محبت ہوگی، لیکن اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی ایک سپاہی بھی آپ سے محبت کا اظہار بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. نفرت کرنا اس کے رگ رگ میں بس جائے گا. آپ اس کے بھائی کو پتھر وغیرہ مارے آپ نے. کس کا سبق پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ حکمران کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، ان سب کے پاس اتنی جائیداد ہے کہ یہ باہر جا کے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے، آپ کے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. جس ملک کی فوج اور ایجنسیاں مضبوط نہیں ہوتی تو شام، فلسطین اور افغانستان بننے میں دیر نہیں لگتی. افغانستان ابھی مستحکم ہو رہا ہے کہ اس کے وہاں حکومت آئی ہے صحیح طرح، لیکن یاد رکھیے آپ کے پاکستان واحد ملک ہے جہاں آپ اپنا کلمہ اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خاموش بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں آپ مساجد میں بیانات اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں، خاموش بھی کر سکتے ہیں. جتنی پارٹیاں بھی ہیں، پی ٹی آئی سے پہلے پی ڈی ایم نے یہ کام کیا. پی ڈی ایم دودھ کی دھلی نہیں ہے، پی ڈی ایم نے بھی یہ کام کیا. سب سیاست ہوس کے ماری ہیں، ساروں کو بس سیاست کرسی چاہیے. جس کو کرسی نہیں ملتی وہ فوج کے تانے اور فوج کو لان تان شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی حکمران آپ کے ساتھ اتنا مخلص نے جتنی افواج پاکستان ہے. یار ایک دو سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ پوری فوج کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، جس طرح نواز شریف باہر بھاگا ہے، یاد رکھیں ایک ایک سیاستدان اس طرح باہر بھاگ سکتا ہے جب ان کی اپنے پہ آتی ہے. جب آپ پہ آئے گی تو ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. ابھی عمران خان نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے وہ میرے پی ٹی آئی کے کارکن ہی نہیں. یہ ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کا بیانیہ. جب ان پہ بات آتی ہے تو وہ اپنے کارکن ہونے سے انکار کر بیٹھتے ہیں. احتیاط کریں اس بارے میں. میں نے کسی سیاسی پارٹی کی کوئی حمایت نہیں کی، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے. صرف ایک توجہ دلانا مقصد تھی اپنے بھائیوں کو جو غلطی سے کر بیٹھے بیچارے، نہ چاہتے ہوئے غصے میں کر بیٹھے، دوبارہ کنٹرول کریں. جس نے آپ کے لیڈر کو کچھ کہا اس کے سامنے پرامن احتجاج کرے، لیکن یہ اپنے ملک کا نقصان کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے. یہ چیزیں آپ اور میرے ٹیکسوں سے ہی بننی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی عطا فرمائے اور اپنے افواج پاکستان کی عزت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.